اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ مجھ سمیت آپ تمام بھائیوں پر بہنوں بیٹیوں پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں، ماہ ذوالقعدہ ذی قعدہ بھی کہتے ہیں، اس کی آمد ہے، اور یہ اس کا مہینے کا چاند دیکھ کر عمل کرنا، ایک تسبیح پڑھنا جو بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی مفید ہے، وہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ ذی قعدہ یہ وہ مہینہ ہے جسے عالم اسلام کے اندر ہی کیا پوری دنیا کے اندر جو ہے اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی سال میں شوال کے بعد آنے والے مہینے کا نام ذوالقعدہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اہل عرب جنگ وغیرہ سے الگ ہو کر اس مہینے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں قمری مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک مہینے اس روز سے جب کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گنتی میں 12 ہیں، اور اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے 4 مہینے خصوصی ادب و احترام کے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں یہ آیت موجود ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی اصل حالت پر لوٹ آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے مقدر فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، جن میں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حج کے مہینے طے شدہ اور معلوم ہیں، مطلب یہ کہ حج کے مہینے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو جی ہاں، ذوالقعدہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن 30 دن اور 10 دنوں کا وعدہ فرمایا تھا، وہ 30 دن ماہ ذی القعدہ اور 10 دن ماہ ذی الحجہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کل 4 عمرے کیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ذوالقعدہ کے علاوہ کسی مہینے میں عمرہ نہیں فرمایا۔ تو یہ مہینہ بہت خاص ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کے صدقے ہمیں بھی عمرہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے گھر کی، حج بیت اللہ کی اور عمرے کی سعادت سے مالا مال فرما۔ تو ماہ ذوالقعدہ کی آمد ہے، تو خدارا اس دن کو اس مہینے کو ضائع نہ کریں۔ اس مہینے کے جو وظائف آپ دوستوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیے جائیں گے، تو ان وظیفوں کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی شوال کے مہینہ مقدر چمکانے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جب میں اور آپ مل کر وظائف پڑھیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہم پر ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو یہ ایسا عمل جو میں آج آپ کو دینے لگا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔
تو چاند جب طلوع ہو جائے عالم اسلام میں، یا آپ دیکھ لیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ ماہ ذوالقعدہ کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، تو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کریں، مسجد میں مرد حضرات پڑھیں اور عورتیں خواتین گھروں میں ہی ادا کرتی ہیں، تو باوضو حالت میں اول آخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے اور اس سجدے میں 33 بار یا غنیو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یا غنیو 33 بار آپ نے سجدے میں پڑھنا ہے۔ پھر توجہ سے سنیے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر سجدہ کیجئے اور اس سجدے میں 33 بار یعنی کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح پڑھ کر 33 بار یا غنیو پڑھیے، یا غنیو پڑھیے 33 ٹائم، اور اس کے بعد پھر آپ اٹھ جائیں، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر آپ باہر آ جائیں آسمان کی طرف، اپنا چہرہ کر کے منہ کر کے اللہ کی ذات کی طرف، تو اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر آپ نے 333 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی آسان سا سادہ سا عمل ہے۔ یا رزاق کو 333 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد عجز و انکساری اختیار کیجیے اور اللہ کے سامنے اپنے تمام مسائل پیش کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر سنیے گا، باوضو حالت میں جب ذوالقعدہ کا چاند نظر آ جائے، سب سے پہلے ایک سجدہ کیجئے، سجدے میں اول آخر درود شریف پڑھیے، اور سجدے میں ہی پڑھ لیے یا پہلے پڑھ لیے پھر سجدے سے سر اٹھا کر پڑھ لیے، تو سجدے میں 3 دفعہ تسبیح جو سجدے والی ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر 33 بار 33 ٹائم یا غنی جو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، سلام پھیریں اور باہر کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں، یا چھت کے اوپر چلے جائیں جہاں سے آپ کو چاند یا آسمان نظر آئے، وہاں آپ نے اول آخر پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر 333 مرتبہ یا رزاق کو 333 مرتبہ 333 ٹائم یا رزاق کو پڑھ کر اپنے رب سے نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ دعا کریں، اپنے مسائل اللہ کے حضور پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے، آپ کی تمام نیک دلی تمنائیں، مرادیں، ان حاجتیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی۔ تو یہ انتہائی مجرب اور آسان سا وظیفہ ذوالقعدہ کا آپ کے سپرد کیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔